جو ہم سے سب سے پہلی چیز مانگی وہ کیا تھی؟ وہ تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس ملک کو، اس شہر کو امن و سلامتی والا، امن و شانتی والا شہر بنا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے طلب کر رہے ہیں کہ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اہل مکہ اس شہر کے رہنے والے جو لوگ بھی ہیں، اے اللہ انہیں پھل اور فروٹ اور اچھی اچھی غذا، ان کی روزیاں انہیں عطا فرما۔ خیر، اس آیت کریمہ میں ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جو سب سے پہلی دعا اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگی وہ کون سی دعا تھی؟ امن و سلامتی اور امن و شانتی کی دعا تھی۔ پتہ یہ چلا کہ امن و سلامتی یہ ہر انسان اور ہر بشر کی سب سے پہلی ضرورت اور اس کی بنیادی حاجت ہے۔ اس امن و شانتی کے پانے کا ذریعہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر یہ امن و سلامتی ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ ہم کیسے اس امن و سکون کو پا سکتے ہیں؟ دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ آتنکوادیت کیسے مٹ سکتی ہے؟ لوگوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے خوف اور ڈر کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ روب اور دبدبے جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے جواب ہم آپ کے دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ابھارنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ سوال آپ خود سوچیں، کیا امن و سلامتی، کیا سکون اور اطمینان انسانوں کو حکمرانوں کی سختی اور ان کے سخت سے سخت قوانین بنا کر کے ملک کے اندر امن و سلامتی قائم کی جا سکتی ہے، یا کوئی اور طریقہ ہے؟ آج دیکھیں کہ جو بھی ملک اس دہشت گردی کا شکار ہے وہاں سخت سے سخت نظام، سخت سے سخت قوانین، اور روزمرہ پارلیمنٹوں کے اندر بحثیں ہوتی ہیں اور ایک سے ایک قانون بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سخت قوانین بنا کر، سخت سے سخت نظام رکھ کر کے جو ہے، اور عوام کو، جنتا کو، پبلک کو ان کی پکڑ دھکڑ کر کے، ان کو ظلم و زیادتی ان کے اوپر کر کے، سخت سے سخت قانون سازی کر کے، جیسا کہ ایک ڈکٹیرانہ ماحول میں ہوتا ہے، اور جس طرح سے کیا ایسے ماحول میں امن و سلامتی آدمی حاصل کر سکتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ یا اسی طرح سے امن و سلامتی کیا نیشنلزم میں یا جمہوریت کے اندر، کیا جمہوریت کے نافذ کرنے سے امن و سلامتی مل سکتی ہے؟ جہاں وہ جمہوریتیں جہاں چوروں، گنڈا گردوں کی، امن و سلامتی کو بھنگ کرنے والے ڈاکوؤں، بدماشوں کی سرپرستی ہوتی ہے، جہاں آتنکوادیت انہی جمہوریت کے دل دادا لوگوں اور جمہوریت کا نام لینے والوں کی زیر سرپرستی آتنکوادیت پرورش پاتی ہے، وہ سیکولرزم، وہ نیشنلزم، وہ ڈیموکریسی جو دہشت گردوں، فسادیوں کی سربراہی کرتی ہے، جہاں ہر پارٹی دوسرے پارٹی کو نیچا دکھلانے کے لیے خود سے آتنکوادیت کا ڈھونگ رچا کر، خود سے آتنکوادیت کا ماحول پیدا کر کے، ان دوسری پارٹی کو کے اوپر الزام لگا کر دوسری پارٹی کو ختم کرنے کی فکر میں ہوتی ہے، اور بے بس مجبور پبلک پر اور عوام کے اوپر ناجائز طور پر ان کا خون بہاتی ہے، اپنی حکومت بچانے یا اپنی کرسی کے لیے عوام کو، جنتا کو زندہ جلا دینا، زندہ ان کو ختم کر دینا، ان کے دلوں کے اندر روب پیدا کر دینا، یا ان کو جہاں کے نیتا جو ہے دائیں بائیں ان کا کھیل ہے کہ جب چاہیں وہ فرقہ واریت کا فساد رچا کر اور اس طرح سے اپنی کرسی بچائیں۔ کیا اس طرح کے ماحول میں امن و شانتی یا امن و سکون مل سکتا ہے؟ وہ جمہوریت جہاں اکثریت کا نام لے کر اقلیت پر، جہاں اکثریت کا تغرا سجا کر چھوٹے چھوٹے غریب اور مسکین اور لاچار اور مجبور لوگوں کے اوپر حیوانیت و بربریت کا ننگا ناچ نچایا جاتا ہے، جہاں اقلیتوں کو اور غریبوں کو، نچلے طبقے کے لوگوں کو، بیچاروں کو، ان کی عزت و آبرو، ان کی بہو بیٹیوں کو سرے بازار نیلام کیا جاتا ہے، جہاں دیش کے رچھک، دیش کے بھچک بن چکے ہوں، مجھے بتایا جائے کہ کیا وہاں پر امن و سکون مل سکتا ہے؟ مجھے بتلایا جائے کہ ان جمہوریتوں سے امن و سلامتی، سکون و شانتی کی شیتل چھایا، ٹھنڈی چھاؤں میسر آ سکتی ہے؟ مجھے بتلاؤ کیا امن و شانتی حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہائیڈروجن بم، یہ نیوکلیائی بم، یہ میزائلیں، یہ گولے، یہ بارود، یہ مشین گنیں، یہ راکٹ اور یہ
खतरनाक और भयानक खून पीने और चूसने वाले हथियार बना लेने से दुनिया के अंदर अमन और सलामती पैदा हो सकती है? मुझे बतलाओ, क्या अमन और सलामती मजबूत से मजबूत किले, मजबूत से मजबूत दीवारें, इसी तरह से बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड रख लेने से, या घरों को या अपने आप को या कारों को बम प्रूफ बना लेने से अमन और सलामती मिल सकती है? हकीकत यह है मेरे अजीजों, आज ये तमाम फार्मूले, ये तमाम सब चीजें दुनिया आजमा चुकी है और सब कुछ आजमा के देख लिया गया, सब कुछ करके आजमा लिया गया, मगर फिर भी दुनिया के अंदर वही खौफ है, वही दहशत है, वही रोब है। पब्लिक, आवाम, जनता उसी तरह से परेशान है, उलझन और यास और नाउमीदी का शिकार है। सबके सरों पर एक डर सा मुसल्लत है, खाह वो फर्द हो, खाह वो सोसाइटी हो, खाह वो कोई खानदान हो, खाह वो कोई मुल्क हो, या खाह वो कोई शहर हो, हर जगह खौफ और दहशत का आज दुनिया के अंदर राज है। हर बशर, हर इंसान डर से कांप रहा है, लरज रहा है कि कब क्या हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलता। शहर में से, अपने घर से शहर के लिए निकलता है, अपने घर से बाजार के लिए निकलता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं होती कि वो सही सलामत अपने घर वापस आ सकता है। हर वसाइल और हर जराए और हर निजाम और हर कानून और हर तदाबीर और हर हीले अपना लिए गए, मगर सुकून और शांति, सुकून और इत्मीनान कायम ना हो सका। सब बेकार, सब लाइलाज और सब बेसुध कायम हुए, लेकिन अमन कायम ना हो सका। हमारे इन मुल्कों को देखो, जो उन मुल्कों को देखो जो अपने आप को बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता कहते हैं, जिनकी जमीनें सोना उगलती हैं, जो सारी जमीनों पर तनहा हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं, और आप हजरात मेरे इस इशारे को समझ रहे हैं, और वो हर किस्म के टेक्नोलॉजी और हर किस्म के नए और जदीद हथियारों से वो मुसल्लह और आरास्ता हैं, जिनके बारे में ये मशहूर था, ये जिनके बारे में आज भी ये मशहूर है कि अगर उनके देश को बर्बाद करने के लिए, अगर उनके मुल्क को बर्बाद करने के लिए, नीस्तो नाबूद करने के लिए एक चूंटी भी उनके खिलाफ दाखिल होगी, तो उनके बड़े बड़े नए टेक्नोलॉजी तौर पर नए नए जदीद हथियार और राडार फिट हैं, फौरी तौर पर हरकत में आ जाएंगे और उस चूंटी को, खिला को बर्बाद कर देंगे। मगर अल्लाह अकबर, वहां भी हमने देखा, ऐसे मुल्कों को भी हमने देखा कि वहां पर भी ये दहशतगर्दी पहुंच गई और अमन और सलामती भंग हो गई। और 11 सितंबर सन 2001 की सुबह 8 बजे के करीब दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे फलकबोस 2 इमारतें लम्हे भर के अंदर पलक झपकते ही जमी बोस हो गई और सारा गुरूर और सारा तमकनत खाक में मिल गया, और दहशतगर्दी ने तमाम गुरूर और घमंड को मिट्टी के अंदर मिला दिया। कहां गए अमन और सुकून के वसाइल और जराए? कहां गए अमन और सुकून के वो सिक्योरिटी गार्ड? कहां गए जहाजों को और जर्रों को देखने वाले और उनकी तफ्तीश करके उनको निशाना बनाने वाले वो राडार? आज खौफ का आलम यह है मेरे अजीजों कि बदअमनी और अनारकी का हाल यह है कि लोग घरों से निकलते हुए गाड़ियों, बसों और कारों में बैठते हुए दहशत से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। लूट खसूट का बाजार गर्म है, और अगर जिनकी जेबों में चंद 100 रुपए हैं तो वो बेचारे अपनी जान बचाने का उनको उतना जो है अपनी जान बचाने का उनको उतना डर नहीं, उतनी फिक्र नहीं है जितना वो अपनी जेबों को बार बार टटोलने और उसकी हिफाजत के अंदर वो मशगूल होते हैं। इन ममालिक में सफर करते हुए डर लगता है कि कब क्या हो जाए। आप बैंक से निकलें, पैसे आपके बैग में हैं, आप खौफ और दहशत से कांप रहे हैं, आप डर रहे हैं। ये तो सरे बाजार सड़कों का हाल है, मगर हमारे देश में तो न जाने क्या क्या, और ये सब करवाने वाले, ये तमाम सब चीजें जो हो रही हैं, ये सब मेरे अजीजों सफेद पोश वर्दियों में बैठे हुए लोग हैं जो कर रहे हैं। और ये अवाम, ये जनता, ये पब्लिक जिनको उनके घरों के अंदर, उनके माहौल और उनकी सोसाइटियों को ऐश परस्तियों के जिन्हें हवाले कर दिया गया, और जिनकी नब्बाजी करके, जिनकी तबीयतों को आजमा कर उनके घरों में वो सेलमा हाल के छोटे छोटे डब्बे पहुंचा दिए गए, और उन डब्बों के जरिए जिन्हें 24 घंटे नंगी धड़ंगी लड़कियां और औरतों को इस्तेमाल करके उनकी इज्जत व आबरू को खरीद कर, इस तरह से टीवियों और वीसीआरों के जरिए और डिशेस के जरिए इस तरह से अवाम को उनके घरों में कैद कर दिया गया कि जब तुम्हें छुट्टी मिले, जब तुम्हें फालतू वक्त मिले, जब तुम्हें फुर्सत के औकात मिले, जब तुम कारोबार से फुर्सत पाओ और कुछ सोचो, तो सोचने से बेहतर यह है कि तुम उस शैतानी डब्बे की तरफ नजर जमा करके अपने 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 24-24 घंटे सर्व कर लो
اور ہم تمہارے سروں کے اوپر مسلط، ہم پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے، حکومتوں میں بیٹھے جو چاہیں تمہارے لیے کریں۔ اس طرح سے پوری دنیا کے اندر یہ شیطانی حرکتیں، یہ یہودی لابی، یہ دیش، یہ اسلام کے دشمن، یہ اسلام سے جلنے والے لوگوں نے تمام لوگوں کو ملوث کر دیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کہ جو میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جہاں بھی ان کو فرصت ملتی ہے فوری طور پر وہ انہی شیطانی چکروں کے اندر لگ جاتے ہیں، ان کا دل اور وہ جو ہے اسی کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ ہمارے دیشوں کے اندر بالخصوص اپنے ملکوں کا تو حال یہ ہے کہ جی بڑے بڑے صدور مملکت، بڑے بڑے وزرائے اعظم بیٹھ کے رشوتیں حاصل کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں، کیونکہ 5 سال کی حکومت ہے، 5 سال میں انہیں بہت کچھ کرنا ہے، قلعے بنانے ہیں، انہیں سوئمنگ پول بنانے ہیں، انہیں بڑے بڑے گارڈن، بڑے بڑے حدیقے خریدنے ہیں، اور اس طرح سے وہ جناب عالی جو ہے پارلیمنٹوں میں بیٹھ کر کے اس طرح سے اپنے عیش اور اپنی عشرتوں کے اندر مشغول ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں ان کے دامنوں تک بھی یہ گولہ بارود پہنچ چکے، اور ان کو بھی اپنے محلوں میں، اپنے پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے خوف اور ڈر لگتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر ایک ناٹک کے ذریعے سے عوام کو الجھا کر اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹوں میں گولی چل رہے ہیں، وہاں گولیاں چل رہی ہیں، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپس کی لڑائیاں، کرسیوں کی لڑائیوں میں جناب عالی غریب مسکینوں کو خرید کر گولیاں چلوا کر اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب عالی یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ اس طرح سے امن و سلامتی کو بھنگ کرنے والے لوگ ہیں۔ حالانکہ مخالف پارٹیوں کے اوپر گولی چلاتی، مجھے بتلایا جائے کہ لکھنؤ کے اندر خود آپ اس کے گراؤنڈ کے اندر جو خون ہوا ہے پارلیمنٹ کے جو ہے کونسل کے سامنے، یہ کس دہشت گرد